اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم و منکری فضائلہم و مصائبہم و تشہم و طہارتہم و لزمتہم و رسمتہم و شجاعتہم و ولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ ارباب غم ماتم داران امام حسین علیہ السلام، ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز سورہ فجر کی ان آیتوں کے ذریعے پہلی محرم سے یہاں ہوا اور اسی کی آج چھٹی مجلس ہے، جس میں سرکار احدیت نے اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مطمئن نفس، میری بارگاہ میں لوٹ آ، اس انداز میں کہ راضیۃ مرضیہ، تجھ سے میں راضی اور تو مجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، آ میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اللہ کی طرف سے کسی بندے کو مخاطب کر کے آیات کا نزول ہوا ہے۔ اب وہ کون بندہ ہے، کس خاندان کا ہے، کس بڑے باپ کا بیٹا ہے، اس نے کون سے اعمال بجا لایا اور یہ کون سے اعمال کیے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو مطمئن کہا ہے، اور یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ جو خالق ہو، جو نیتوں سے واقف ہو، وہ کسی شخص کو مطمئن کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اسے مطمئن کہا، بلکہ ایک دوسرا ٹائٹل بھی ملا، دوسرا لقب بھی ملا، دوسرا اعزاز بھی ملا، دوسرا تمغہ بھی اللہ کی طرف سے ملا، وہ یہ کہ راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ پھر تیسری بات، خود اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ آ میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، آ اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس ذیل میں نے آپ کے سامنے اب تک یہ باتیں کہنے کی کوشش کی کہ کون ہے وہ شخص، اور مطمئن ہوگا تو کس طرح کا مطمئن ہوگا، اگر صاحب اطمینان ہوگا تو کس طرح کا صاحب اطمینان ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں پر مرحلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے کو مطمئن نہیں کہہ رہا ہے، جو نیتوں کا جاننے والا ہے وہ کسی کو مطمئن کہہ رہا ہے۔ اور جب مطمئن خالق کائنات کہے گا تو سن بلوغ کی پہلی سانس سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک وہ زندگی کے ہر لمحے کو ریڈ کرے گا، ہر لمحے کو دیکھے گا، ہر لمحے کو پڑھے گا، ہر لمحے کو جانچے گا، اور کسی ایک لمحے میں بھی اگر اضطراب اس کے وجود میں نظر نہیں آئے گا تبھی وہ مطمئن کہے گا۔ دیکھیے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اس پر غور فرمائیں کہ اللہ اسی کو مطمئن کہے گا، اسی کو صاحب اطمینان نفس کہے گا کہ جس کی زندگی میں کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی لحظے، کسی بھی ساعت اضطراب نام کی کوئی چیز نہ ہو، ہر لمحے مطمئن نظر آئے، ہر لمحے اللہ کے حضور میں سر جھکائے نظر آئے، ہر لمحے اللہ کے اوپر اطمینان کا اظہار کرتا ہوا نظر آئے، پریشانیوں کی آماجگاہ بھی بن جائے، مصائب کی آماجگاہ بھی بن جائے، مصیبتوں سے وہ جو دوچار بھی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ پر اپنا اعتبار نہ کھوئے، نہ وہ اللہ کے اوپر سے اعتبار اپنا ہٹائے۔ کل ملا کے اس کی ذات ایسی ہونا چاہیے کہ کل ملا کر مطمئن ہی مطمئن نظر آئے۔ اس لیے کہ ایک بات اور بھی ہے
ایک مطمئن کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں مطمئن گزرے ہیں جن کی حد ہے. میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک حد ہے. کوئی انسان 5 دنوں تک پہنچا، کوئی 10 دنوں تک پہنچا، کوئی 15 دنوں تک پہنچا، کوئی 50 دنوں تک پہنچا، کوئی 80 دنوں تک پہنچا، کوئی 90 دنوں تک پہنچا. لیکن ایک حد پر آنے کے بعد وہ تھک کے بیٹھ گیا اور کہا معبود اب یہ میرے بس میں نہیں ہے، اب یہ مزید امتحان ہم دے نہیں سکتے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مطمئن وہ ہو کہ جو آخری منزل پر پہنچا ہوا ہو، جو اللہ کے اتنے قریب ہو جائے کہ آواز دے کہ پروردگار کچھ ہے تو اور امتحان کی منزلوں کو دینے کو تیار ہوں. تو مشیت کی طرف سے آواز آئے کہ بس اے حسین بس، ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد. اب کافی دیر تک تو تمیزی گفتگو ہو جاتی ہے لوگوں کے انتظار میں. المختصر بہرحال یہ ذکر حسین ہے اور یہ جاری و ساری رہے گا، چاہے چند لوگوں میں ہو، چاہے ہزاروں کے مجمع میں ہو، چند ساعتوں کے لیے ہو یا سینکڑوں منٹوں کے لیے ہو، کئی گھنٹوں تک کا اگر ذکر ہو. اصل ذکر امام حسین یہ ہے کہ ایک دکھیاری ماں اس ذکر سے راضی ہو جائے. اور جو ہم فرش عزائے حسین پہ آئے ہیں وہ دکھیاری ماں ہمارے حق میں دعائیں دیتی ہوئی جائے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. المختصر کہ اطمینان اسی کے پاس ہوگا کہ جس کی زندگی میں اضطراب نہ ہو. دیکھیں یہاں سے غور کیجئے گا. اب یہاں سے میں بات کو اور آگے بڑھا رہا ہوں. ایک جو دوسرا ٹائٹل ملا ہے اور دوسرا لقب ملا ہے یا دوسرا اعزاز ملا ہے اور دوسرا جو تمغہ ملا ہے وہ ہے راضیتم مرضیہ. دیکھیے غور کیجئے گا، راضیتم مرضیہ. اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی. بہت بڑا کمال کی بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہمارا رب ہمارے اعمال کو دیکھ کے ہم سے راضی ہو جائے. بلکہ ہم انسانوں کی، ہم مسلمانوں کی پوری زندگی صرف ایک گول کو پانے میں، ایک منزل تک پہنچنے میں صرف ہو جاتی ہے کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. لیکن مشاہدہ یہی بتاتا ہے کہ عمر گزرنے کے بعد، وقت گزرنے کے بعد اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے کہ نہیں ہوئے، تو ہم اس کے جواب میں یہی کہیں گے کہ بھیا دعا کرو، ہمارا کام تھا عمل کرنا، اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے. تو ایک بات تو سچائیوں میں ہے، وہ یہ کہ ہم مرتے مرتے مر جاتے ہیں. ہم اس بات سے غافل رہتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. ہماری نماز سے اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا، ہمارے روزے سے اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا، اب ہمارے کلمہ پڑھنے سے اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا. ایک شخص ہے، جنگ احد میں جنگ احد جاری ہے اور ایک مجاہد نکلا، مسلمانوں نے داد و تحسین بلند کیا اور وہ میدان جنگ میں گیا، دشمنوں سے پر بڑھ چڑھ کے حملہ کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ جب دشمنوں سے گھرا وہ صحابی رسول اور زخموں سے چور ہو کر گھوڑے کی زین سے نیچے گرا، تو لوگ بھاگتے ہوئے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں شہید ہو گیا. جیسے ہی نبی کریم کے صاحب کے پاس یہ لوگوں نے خبر آ کر دی کہ فلاں ابن فلاں شہید ہو گیا، تو رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا کیا کہا فلاں ابن فلاں شہید ہو گیا. کہا ہرگز شہید نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو زخموں کی حالت میں زمین پہ گرتے ہوئے دیکھ کے آئے ہیں. کہا وہ شہید نہیں ہو سکتا، اس کی قسمت میں شہادت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تم اسے مسلمان سمجھ رہے تھے. اللہ بھی جانتا تھا، اس کا رسول بھی جانتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. کلمہ پڑھنے والا، دیکھیے غور کیجیے گا، لا الہ الا اللہ کہنے والا، اسلام کی صفوں سے نکل کر دشمنوں پر حملہ کرنے والا، بہترین جہاد کرنے والا، دشمنوں کے مقابل میں جب زخمی ہو کر گھوڑے سے گرا اور لوگوں نے آ کے اطلاع دی کہ اللہ کے رسول فلاں ابن فلاں شہید ہو گیا، کہا اس کی قسمت میں شہادت تھی نہیں، کیسے شہید ہو جائے گا. یا رسول اللہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو گرتے ہوئے دیکھ کے آئے ہیں. تو جب لوگوں کا اصرار بڑھا تو روایت کہتی ہے اور تاریخ احد کہتی ہے کہ رسول اللہ بنفس نفیس ان لوگوں کے ساتھ اٹھ کے میدان میں پہنچے. جب میدان میں ایک منزل پر پہنچے کہ جہاں پر وہ زخموں کی حالت میں زمین پر پڑا ہوا تھا، تو ایک بار ابھی رسول اللہ اس کے نزدیک پہنچنے والے تھے کہ اس نے خنجر کو اٹھایا اور یہ کہہ کے سینے پہ مارنے لگا کہ اللہ اب یہ درد برداشت نہیں ہو رہا ہے، اب یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے. رسول اللہ مسکرائے، وہیں پہ کھڑے ہو گئے، کہا دیکھو 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 اس کی قسمت میں شہادت نہیں ہے، وہ دیکھو ہاتھ میں خنجر لیے خودکشی کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا تم اسے مسلمان سمجھو، نہ اللہ مسلمان سمجھتا تھا نہ محمد مسلمان سمجھتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کام ہے عمل کرنا. کیا معلوم کس وقت کس کا کلمہ ہی قبول نہیں ہوا کہ اس کا جہاد ضائع جا رہا ہے. میں نے کل آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کیا تھا کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے،
ہم سے آپ سے پوچھا جائے گا یہ جو نماز پڑھ رہا ہے رکوع و سجود کر رہا ہے یہ کون ہے؟ ہم کہیں گے پکا سچا مسلمان، ہمارا اس کا وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، لیکن اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جب ادھر سے گزرے آپ تو آپ نے ایک نمازی کو نماز کی حالت میں دیکھا، رک گئے، اس کے بعد میں آواز دی یہاں آؤ مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ جیسے ہی کہا وہ پریشان ہو گیا، یا اللہ کس کی آواز پہ لبیک کہوں، یا نماز کو کنٹینیو رکھوں یا بھاگتا ہوا محمد کی آواز پہ لبیک کہوں۔ آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں، نبی سے بعد میں ملاقات ہو جائے گی، پہلے نماز مکمل کر لی جائے۔ دوبارہ پھر نبی نے آواز دی، پھر بھی آواز پہ لبیک نہیں گئی، تیسری بار آواز دی تو بھاگتا ہوا آیا، اور جب رسول اللہ نے پوچھا کیا کر رہے تھے تو کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اتنی سی بات تھی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ خوش ہو جاتے، میں نے جو تبلیغ کی تھی کم سے کم سوارت ہو گئی، یہ شخص نماز تو پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، تیوریوں پہ بل پڑ گئے، کہا یہ نماز بتاؤ تمہیں کس نے بتائی؟ یہ تاریخی واقعہ ہے، شیعہ سنی بہت دور تک آواز جا رہی ہے۔ جناب ابی بن کعب کے لیے تمام مسلمان متفق ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم کے تیوریوں پر بل پڑ گئے، یہ بتاؤ کہ تمہیں نماز کس نے بتائی؟ کہا حضور آپ نے بتائی، آپ کے علاوہ کون بتائے گا؟ کہا افسوس بھی، جو چیز بتائی گئی اسے قبول کر لیا اور جس نے بتایا اسے فراموش کر گئے۔ یاد رکھو تمہاری نماز نماز نہیں ہے جب تک کہ مرضی محمد نہ ہو۔ دیکھیے اب ہمارا کام ہے عمل کرنا، اس کی مرضی ہے کہ وہ قبول کر کے راضی ہو یا نہ ہو۔ تو اگر اس میں اگر واقعات آپ دیکھیے گا تو تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور رسول اللہ ناراض ہو گئے۔ یاد رکھو تمہاری نماز نماز نہیں ہے جب تک کہ مرضی محمد نہیں۔ ایک بات کا تو اور ثبوت مل گیا، فرش عزائے حسین بچھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ نے ایک دنیا کو باقاعدگی کے ساتھ ایک پیغام دے دیا کہ تمہاری نماز نماز نہیں ہے جب تک کہ مرضی محمد نہ ہو۔ اور یہ بات سننے کے بعد ہم ایک بات تمام مسلمانوں کے درمیان رکھ رہے ہیں، وہ یہ کہ ایک کلیہ بیان کر دیا کہ محمد کے بغیر تمہیں اللہ مل نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر محمد کی مرضی نہیں ہوگی تو تمہاری نماز نماز نہیں ہوگی۔ اب فرش عزائے حسین بچھیے تو ایک جملہ کہنے دیے کہ 1400 سال سے جو ہم کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے ہیں کہ صحابیت اور امامت کا بنیادی فرق یہی ہے کہ صحابی کی نماز اس وقت تک کہ نماز نہیں جب تک کہ مرضی محمد نہ ہو، اور خود محمد کا سجدہ اس وقت تک کہ سجدہ نہیں ہے جب تک کہ مرضی حسین نہ ہو۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ دیکھیے پڑھنے والے کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ جب سامنے خاموشی ہو، آپ توجہ دیے گا، مجمع کی کوئی قید نہیں ہے، بس آپ متوجہ رہیے کہ سرکار ختمی مرتبت نے کہا کہ میری مرضی کے بغیر تمہاری نماز نماز نہیں۔ اور اس کے بعد میں ایک منظر ہم نے دیکھا، خود نبی کریم کی نماز اس وقت تک کہ نماز مکمل نہیں ہو رہی ہے جب تک کہ حسین کی مرضی نہیں دیکھی جا رہی۔ یعنی مسلمان کی نماز مرضی محمد کے بغیر نہیں، اور خود محمد کا سجدہ مرضی حسین کے بغیر مکمل نہیں۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ ہے منزلت حسین۔ اگر آپ معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے منزلت حسین۔ اب یہاں پر رکیے تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ سرکار ختمی مرتبت نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی ہنسی کھیل ہے؟ یہ تو روایت ہے کہ نبی کریم سجدے کی حالت میں ہیں اور نواسا پشت مبارک پہ جلوہ افروز ہو گیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بات مکمل ہو گئی، روایت مکمل ہو گئی۔ اما اس کے ڈیپتھ میں تو جائیے، اس کی گہرائی اور گہرائی میں تو جائیے، بہت ڈوب کے سوچئے، تب سمجھ میں آئے گا کہ حسین کون ہیں۔ یہ جو فرش عزائے حسین کا ثواب ہے یہ کیوں ہے؟ ہم نے تو روایت میں اتنا پڑھا، شیعہ سنی سبھی نے لکھا کہ پشت مبارک پر نواسا جلوہ افروز ہو گیا اور سجدے کو طول دیا گیا، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ کون نماز پڑھا رہا ہے؟ کون نماز پڑھا رہا ہے؟ اما جو نماز لے کے آیا ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھیں تو ہماری اور آپ کی نماز گو کہ حکم ہے کہ جب نماز پڑھو تو غیر اللہ کا خیال نہ آئے، جب نماز پڑھو تو ما سوی اللہ کا خیال نہ آئے، جب نماز پڑھو تو کنسنٹریشن رہے، تمام تر توجہات اپنے معبود کی بارگاہ میں مبذول رہیں۔ ہاں حکم ہے۔ اگر آپ کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے اور جو مستحب دعائیں ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیے تو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے لکھنے والوں نے لکھا کہ جب تکبیرۃ الاحرام کہو تو اس سے پہلے تمام تر توجہات کو مبذول کرو اللہ کی بارگاہ کی طرف، اور کہو
کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم ودین محمد ومن حاج علی بن ابی طالب حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسوقی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین. یعنی تمام تر نائدر لیفٹ نار رائٹ، بس گول کی طرف تمہیں دیکھنا ہے. تمام تر توجہات کو جو عالمین کا رب ہے اس کی طرف تمہیں کرنا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ میرا جو کچھ ہے وہ تیرا، میری نماز، میرا جملہ اعمال، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ تیرے لیے ہے جو تو عالمین کا رب ہے. اور میں اقرار کر رہا ہوں کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں مسلمین میں سے ہوں. اب کہو قربۃ اللہ. یعنی جب ہم مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ جب نماز پڑھو تو غیر کا خیال نہ آئے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جب نماز پڑھو تو غیر کا خیال نہ آئے. اب جب حبیب نماز پڑھ رہے ہوں گے، جب نبی کریم نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور میں ایک بات کہتا ہوں اور ہو سکتا ہے کبھی ذکر کیا ہو کہ ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم عدم معرفت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ہم ایک ڈیوٹی ہے جو نبھاتے ہیں، ورنہ ابھی ہمیں کو طریقہ نماز بھی نہیں معلوم، ابھی ہمیں سلیقہ نماز بھی نہیں معلوم. یہ تو مولوی صاحب جو قرآن پڑھانے بچپن میں آتے تھے انہوں نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے. یہ جو اماں بچپن میں ہم کو یاد دلاتی تھیں یا دادی جان نے جو طریقہ بتایا تھا نماز کا، ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. بھائی جن کو معلوم تھا کہ کس کی بارگاہ میں جانا ہے، جب وہ وضو بھی کرتے تھے تو کانپتے ہوئے نظر آتے تھے. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اس لیے کہ کس کی بارگاہ میں جانا ہے. ہم آپ تو نماز پڑھتے ہیں تو بس وہ جو رٹی رٹائی جو بچپن سے یاد ہے، ہاں اسی حساب سے ظرف کے حساب سے ثواب بھی مل جاتا ہے. کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ کس لیے یہ آیا ہے کھڑا، یہ تو اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے، یہ تو اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے. اس کو معلوم ہی نہیں کہ میں کتنا اعلیٰ ہوں، اس کو معلوم ہی نہیں کہ میں کتنا سبحان ہوں، اس کو معلوم ہی نہیں کہ میں کتنا لائق تعریف ہوں، اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ میری قوتوں سے اٹھتا اور بیٹھ رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ میں ہی عبادت کے لائق ہوں. یہ تو بس آ گیا، مؤذن نے اذان دی حی علی الصلاۃ اور بھاگتا ہوا مسجد میں آ گیا. اس کو تو ابھی نماز کے اصول بھی نہیں معلوم، نماز کا مقصد بھی نہیں معلوم، یہ کیا جانے. لیکن جب نبی نماز پڑھ رہا ہوگا، میں انصاف سے بتائیے، جب نبی نماز پڑھ رہے ہوں گے کیا للہیت کا کیف آور ماحول ہوتا ہوگا. کس طرح مشیت بھی جھوم رہی ہوتی تھی کہ ہاں آج وہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ رہا ہے جو اس لائق ہے کہ وہ کہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ہم آپ اگر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہتے ہیں تو بس ثواب ہے. لیکن اللہ بھی جانتا ہے ہمارے دلوں کے حال، اللہ بھی ہمارا علم جانتا ہے، ہماری نیت جانتا ہے، ہمارا ایمان جانتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ بیچارہ کہہ تو رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ میں کتنا اعلیٰ ہوں، اس کو معلوم ہی نہیں کہ میں کتنا سبحان ہوں، کتنا لائق تعریف ہوں. لیکن جب نبی کریم جن کے سامنے کائنات بنی ہوگی، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ سر کو سجدے میں رکھ کے کہتے ہوں گے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تو مشیت وجہ میں آ جاتی ہوگی. اس لیے کہ آج وہ تعریف کر رہا ہے جو اس لائق ہے کہ میری تعریف کرے. یہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ فقط نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ تمام مناظر کو دیکھنے کے بعد، میری قدرت کے تمام مناظر دیکھنے کے بعد اب وہ کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تو مشیت وجہ میں آتی ہوگی. سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ جب حبیب کہتے ہوں گے، اتنے میں پشت مبارک پہ حسین آ گئے. جیسے ہی پشت مبارک پہ حسین آئے، جبرائیل تشریف لے آئے. بعد درود و سلام حکم خدا یہ ہے کہ آپ سجدے کو طول دیجئے. خیریت، سجدے کو طول دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ پشت مبارک پہ حسین جلوہ افروز ہے. اور حکم خدا یہ ہے کہ جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے، بس مسلمانوں اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اگر کائنات پروردگار میں رسول اللہ کے سامنے بھی کسی کی مرضی چلی تو اس کا نام حسین علیہ السلام ہے. ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد. اس کا نام حسین ہے. جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے پشت مبارک سے نہ اتر آئیں، آپ سجدوں کو طول دیجئے. میرا ایک سوال ہے، بچپن پہ مجھے بھی واقعہ سننے کو ملا، بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں، علماء کرام و ذاکرین و خطباء کی زبانی پڑھنے کی بھی توفیق ہوئی.
یہ جو 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا ہے نبی کریم نے، تو تصور میں کون ہے؟ بس مسلمان اس کا جواب دے دیں گے تصور میں کون ہے جب سبحان ربی الاعلی و بحمدہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اور ریسائٹ کر رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں۔ یہی تو ہے کہ حکم خدا ہو چکا ہے کہ جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے، یعنی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اتاریے، کسی صحابی کو بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اتارے، کوئی پرمیشن نہیں ہے، جب تک کہ وہ بیٹھا ہے اپنی مرضی سے بیٹھا رہے، جب وہ اپنی مرضی سے اتر جائے تب آپ سجدے کو مختصر کیجئے، سجدے کو مکمل کیجئے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سر کو سجدے سے اٹھائیے، سجدے سے اٹھائیے سر کو، کہ نہیں، حکم خدا یہ ہے کہ پہلے ہی میں یہ جانچوں، میں یہ دیکھوں، میں اس بات پر غور کروں کہ ابھی نواسہ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، جیسے ہی کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، فوراً تصور گیا پشت کی طرف، کیا ابھی حسین بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں؟ کہاں ابھی تو بیٹھے ہیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، حسین ابھی بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، بیٹھے ہیں، ابھی بیٹھے ہیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ ارے آپ توجہ دیجئے کہ جب اللہ کا رسول اللہ کی عظمتوں کا اعلان کر رہا ہے، اس وقت بھی اگر اس کے تصور میں کوئی ہے تو حسین علیہ السلام ہے۔ درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ بابا سے بلند صلوات بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ اس وقت یا اس وقت بھی اگر کوئی تصور میں ہے تو وہ ہے حسین۔ کیا کہنا اس بزرگ کا جسے حسین کہتے ہیں، کیا ہے عظمتوں کی حامل شخصیت جسے آقا حسین کہتے ہیں، کہ سجدے میں اللہ کا رسول، سجدے میں اللہ کا رسول، نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، پڑھانے والا صاحب معراج اور نماز تحفہ معراج، اتنی معراجوں کے درمیان فقط ایک حسین کی شمولیت ہو گئی تو لہجہ بدل گیا۔ نہیں، سجدے کو طول دیجئے جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے۔ ہما خدا کی قسم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن میں ایک آیت میں باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو اگر زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو، زندگی کو صراط مستقیم پر رکھنا چاہتے ہو اور زندگی میں رضا الہی چاہتے ہو تو تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ سرکار ختمی مرتبت کی ذات ہے۔ اب نماز پڑھیے، سجدہ بھی کیجئے، لیکن اگر محمد جیسا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اگر نبی کے جیسا سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو حسین تو پشت میں نہیں ہے، لیکن دل میں محبت حسین ضرور ہو، دل میں محبت حسین ضرور ہو، اس لیے کہ یہاں پشت پہ نہیں ہے، وہاں سرکار ختمی مرتبت نے بتایا کہ سب کچھ نماز اللہ کے لیے، غیر اللہ کا خیال آیا اور نماز گئی، لیکن بار بار تصور حسین اس بات کا اعلان کر رہا ہے غیر اللہ میں کائنات شامل ہو سکتی ہے لیکن حسین کو نہ سمجھنا۔ ارے ایک اور درود بھیج دیئے محمد وآل محمد، حسین کو نہ سمجھنا۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز رضا نہیں دلا رہی ہے، ہاں اس کی مرضی ہے کہ وہ کوئی سی نماز قبول کر لے، روزہ رضا معبود نہیں دلا رہا ہے، ایک یقین ہے کہ شاید آج کا روزہ قبول کر لیا جائے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن روزہ رکھنے والا بھی روزہ رکھ رہا ہے اور ہمارے جب چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول میں روزے سے ہوں، آپ دسترخوان پہ بلا رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور آخر میں گھبرا کے کہتا ہے کہ حضور آپ کے گھر میں اسے ہی بتایا گیا ہے جب روزے کی حالت میں ہو تو نہ کچھ کھاؤ نہ پیو، اور میں کہہ رہا ہوں روزے سے ہوں۔ تب امام نے کہا واقعاً تو روزے سے ہے؟ کہا ہاں۔ کہا حلق میں انگلی ڈال، استفراغ کر۔ اب جو انگلی ڈالی اور استفراغ کیا، وومیٹنگ کی تو منہ سے گوشت نکلا۔ کہا سحر میں تو نے گوشت کھایا تھا؟ کہا نہیں فرزند رسول۔ کہا اچھا فلاں جگہ بیٹھ کے یہ تجھ سے غلطی ہو گئی تھی؟ کہاں فرزند رسول وہ ضرور ہوا تھا۔ تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جا، تیرا روزہ روزہ نہیں ہے، تو اپنے آپ کو روزدار سمجھ، لیکن میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تجھے روزے دار نہیں شامل کر رہا ہے، روزے داروں میں شمار نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ تو نے غیبت کر دی، تو نے برائی کر دی۔ ہمیں سب کو جانے دیجیے۔ آگے صف میں کھڑے ہو گئے،
سر پہ ٹوپی بھی ہے، بڑی سی داڑھی بھی ہے، ماتھے پہ کٹا بھی ہے، اور ایک لمحے بھر کے لیے خیال آ گیا یہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان سے زیادہ مجھے فضیلت مل گئی، لو نماز گئی۔ آپ غور کیے، یہ اسلام پہ چلنا بھی بڑا سخت مرحلہ ہے۔ جس طرح پل صراط سے گزرنا ہے اس طرح ایک اسلامی زندگی ہے، اسلامی۔ ذرا سا پیچھے والے کو خیال آیا وہ جو آگے کھڑے ہیں اپنے آپ کو بڑا فضیلت مآب سمجھ رہے ہیں، لو ان کی بھی گئی۔ تو معلوم ہوا کیا؟ معلوم کون سا عمل ہمارے لیے ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت حسن عمل ہوا لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ میں ایک اشارہ دوں تاریخی، 40 دن تک مسلسل نمازیں پڑھیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی لیکن وہاں آیت کا الف بھی نہیں آیا۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ ایک شخص نے 40 دن تک نمازیں پڑھیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، انگوٹھی خیرات کی، اور رسول اللہ کی خدمت میں آ کر بیٹھتا رہا اور پوچھتا رہا یا رسول اللہ کیا جبرائیل آئے تھے، کیا کوئی آیت لے کر آئے، کیا کوئی پیغام لے کر آئے؟ تو جواب میں یہی تو مل رہا ہے، کچھ نہیں آیا۔ تو معلوم ہوا 40 دن تک ایک شخص عمل کرنے کے باوجود کچھ نہ منگوا پانا اس کا، اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز یہ پڑھ رہا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ جائے اور اس کی نماز سے اللہ راضی بھی ہو جائے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ اور دوسری طرف ایک شخص ایسا بھی ہے کہ ابھی نماز چل رہی ہے اور وہ حالت رکوع میں پہنچا اور ایک سائل نے کہا پروردگارا میں بہت دیر سے سوال کر رہا ہوں، کوئی مجھے کچھ نہیں دے رہا ہے، تو گواہ رہنا کہ تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک نمازی ایسا بھی ہے جو اپنے انگلی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ سائل سمجھ گیا یہ کس لیے اشارہ ہو رہا ہے، آگے بڑھا، انگوش سے ایک انگوٹھی اتاری اور لے کے چلا گیا۔ نماز مکمل ہوئی، سرکار ختمی مرتبہ نماز پڑھا کے پلٹے، مسلمانوں سے مخاطب ہوا ایھا الناس، کوئی عمل خاص تو نہیں کیا تم لوگوں نے؟ کہ رسول اللہ اس سے بڑھ کے اور کیا عمل ہوگا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے؟ کیا ثواب ملا ہوگا رکوع و سجود کا؟ کہ نہیں اس کے علاوہ؟ اب سب خاموش کھڑے ہیں۔ روایت کہتی ہے مولائے متقیان آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ حالت رکوع میں جب تھا تو ایک سائل سوال کر رہا تھا، میں نے ایک انگوٹھی خیرات کر لی۔ جیسے یہ سنا کہ خیرات کی فوراً آگے بڑھے، کلیجے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد میں فرمایا کہ یا علی مبارک ہو، ابھی جبرائیل آئے تھے، وہ آئے ولایت لے کر آئے تھے۔ جس طرح اللہ ولی ہے، جس طرح میں ولی ہوں، اسی طرح تم بھی سب پر ولی، تم بھی سب پہ ولی۔ تو معلوم ہوا ایک عمل نہیں دیکھا جاتا ہے، عمل کے ساتھ ساتھ جب تک کہ حسن عمل نہ ہو، ایک درود بھیج دیجئے محمد وآل محمد۔ میں ایک بہت اچھا خطیب ہوتا تو آپ کے اس جمود کو ختم کر سکتا تھا، لیکن کیا کروں، اس انداز سے میں گفتگو آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، لیکن متوجہ رہیے تو شاید آپ کو لطف آئے گا کہ حالت رکوع میں مولائے متقیان نے انگوٹھی دی، آئے ولایت کا نزول ہوا، رسول اللہ نے گلے سے لگایا، کچھ حاسدین بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیے اسی سے اندازہ لگتا ہے دور رسول میں بھی جو آل محمد کو برداشت نہ کر رہے ہوں اور انہی کے پاس آنے والے کلمہ اختیار ہو مل جائے، تمام امت مسلمہ کا اختیار ان کے ہاتھ میں آ جائے تو کتنے مظالم ڈھائے ہوں گے۔ جو رسول کے دور میں مولائے متقیان کو کی کسی فضیلت کو گوارا نہ کر رہے ہوں، برداشت نہ کر رہے ہوں، اس وقت تو چپ چاپ چلے گئے۔ ایک سائل کو بلوایا، کہنے لگے دیکھو کل مسجد میں آ جانا، اور جیسے ہی میں رکوع میں پہنچوں انتظار کرنا، جیسے ہی رکوع میں پہنچوں فوراً سوال کرنا اللہ کے نام پر، میں اپنی انگلی کی طرف اشارہ کروں گا، انگوٹھی اتار کے لے کے چلے جانا۔ اچھا سائل بیچارہ، اس کو اگر کوئی مفت کی چیز مل رہی ہو تو اس کو کیا مسئلہ؟ مسجد میں عین وقت پہنچ گیا، جیسے ہی رکوع کا انتظار کیا، جیسے ہی رکوع میں پہنچے اس نے کہا اے اللہ تو گواہ رہی ہو تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی انگلی کی طرف اشارہ کیا، وہ آگے بڑھا، انگلی سے انگوٹھی اتاری لے کے چلا گیا۔ اب یہ رسول اللہ کے پاس بجائے گھر جانے کے بیٹھے ہیں رسول اللہ کی بز میں، خیریت کوئی آیت آئی؟ دیکھیے کوشش بہت کی گئی علی تک پہنچنے کی، ایک درود بھیج دیجئے محمد وآل محمد۔
لیکن وہاں آیت غالب بھی نہیں آیا. 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن یہاں تک کہ 40 دن ہو گئے انگوٹھیاں دیتے رہے, اور ادھر ایک انگوٹھی دی. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, عبادت ہو تو ایسی ہو کہ ایک عبادت آئے ولایت کا نزول کروا لے, اور یہ صرف نزول نہ کروائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رضائے معبود کا سبب بھی بن جائے. یہاں 40 دن انگوٹھیاں دی جا رہی ہیں, کچھ نہیں مل رہا ہے, اور ایک دن. اچھا میں ایک دن بات سوچ رہا تھا, ماشاءاللہ آپ مجلسی لوگ ہیں, کہ جب کہیں بھرا مجمع ہوتا ہے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں, تو بعض وقت ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا ایکشن یا کوئی بھی ریئیکشن آدمی تاڑ جائے اور دیکھ لے اور محسوس کر لے. دیکھیے یہ ایک سائیکولوجیکلی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مثلا آپ اپنے بچے کو اسکول لینے گئے ہیں, تو وہاں ایک ڈریس میں بچے نکل رہے ہیں, تو بعض وقت آنکھیں چوندھیا جاتی ہیں, بہت زور دینا پڑتا ہے کہ میرا بچہ کب آ رہا ہے. ایسا ہی نہیں, آپ حج پہ جائیے, جب ایک لباس میں تمام حاجی نظر آتے ہیں تو اکثر بیچارے سیدھے سادھے لوگ جو ہیں وہ راستے بھول جاتے ہیں, وہ پریشان نظر آتے ہیں. ان کے لیے بہت سے گائیڈس ہوتے ہیں جو بتانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, آپ کا ادھر جانا ہے, آپ کا ہوٹل ادھر ہے, پریشان ہو جاتے ہیں. ایک جیسا لباس, سب لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی, جب ایک مجمع ایک جگہ پر بہت سا ہوتا ہے ایک جیسا, تو بعض وقت کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کا کیا ایکشن ہے, کس کا کیا ری ایکشن ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ نبی کریم نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی میں, جب نبی نماز پڑھا رہے ہوں گے تو اس وقت مسجد میں نمازیوں کی کیا حالت ہوگی؟ کتنے نمازی ہوں گے؟ 2-4 ہوں گے؟ نہیں, بازار مدینے کا کوئی بازار نہیں کھلا ہوگا, کوئی ایک دکان نہیں کھلی ہوگی, سب مسجد میں ہوں گے کہ نبی نماز پڑھا رہے ہیں. اما ہزاروں کا مجمع اور حالت رکوع سب ایک جیسے نظر آتے ہیں. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, اب یہاں پر صف میں 100 آدمی ہوں یا 150 آدمی ہوں, اور ایک سائل سوال کر رہا ہے اور کہہ رہا گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. پھر تاریخ نے لکھا کہ وہ آگے بڑھا اور ایک نمازی کے انگشت مبارک سے انگوٹھی اتاری اور لے کے چلا گیا. سوال اس بات کا ہے کہ سینکڑوں لوگوں میں, ہزاروں لوگوں میں, اس سائل نے اس فریکشنز آف سیکنڈ میں جو مولائے متقیان کے ذریعے اشارے کے ذریعے عمل ہو رہا ہے, اس نے کیسے جج کر لیا. دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, میں جو سوچتا ہوں وہ شیئر کر رہا ہوں, کہ ہزاروں کا مجمع, بہت سے لوگ ہیں, اب میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو ادھر نہیں دیکھ پاؤں گا, ادھر دیکھ رہا ہوں تو ادھر نہیں دیکھ پاؤں گا, نہ کہ ہزاروں آدمی رکوع کر رہے ہیں, اور وہ بھی ہاتھ ہلنا, انگلیوں کا ہلانا, یہ ایک عمل ہے جو آسانی سے نظر ہی نہیں آ سکتا. اور رکوع کتنی دیر کے لیے ہوگا؟ چند لمحوں کا رکوع. ارے بہت زیادہ نبی کریم کے ساتھ نماز ہو رہی ہے, 1 منٹ کا رکوع, 1 منٹ میں سینکڑوں صفوں میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ان کو جج کرنا اور علی کے پاس پہنچنا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, یہ امپاسبل ہے. تاریخ نے تو لکھا کہ ایک شخص نے آواز دی کہ اللہ تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں, پھر دیکھا کہ رکوع کی حالت میں ایک شخص اشارہ کر رہا ہے, انگوٹھی اتاری لے کے چلا گیا. پاسبل کیسے ہوا؟ ممکن کیسے ہوا؟ اس لیے کہ یہاں ہزاروں ہیں, رکوع کے لیے بہت ٹائم نہیں ہے, چند لمحوں کا رکوع. اتنی دیر میں وہ اشارہ بھی کرے, یہ اشارہ سمجھ بھی جائے, قریب بھی پہنچے, انگوٹھی بھی اتارے اور لے کے چلا بھی جائے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اگر میں نے بہت غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ناممکنات میں سے تھا, اگر سخاوت علی سے مدینہ واقف نہ ہوتا. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. اگر سخاوت علی سے, عطا علی سے اہل مدینہ واقف نہ ہوتے. اس لیے کہ جیسے اس نے کہا گواہ رہی ہو تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں, تو اس نے کسی بندے کی طرف نہیں دیکھا, دیکھا تو فقط علی کی طرف. میں ایک جملہ عرض کروں, علی کی طرف دیکھ کے اس نے ایک بہت بڑی دلیل ہمارے سامنے پیش کر دی کہ اس دور میں جب بھی کوئی خدا سے مانگتا تھا تو دیکھتا تھا علی کی طرف, اس لیے کہ اسے یقین تھا مانگ اس سے رہا ہوں, ملے گا اس سے. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. مانگ اس سے رہا ہوں, ملے گا اس سے.
اس لیے کہ مولا متقیان کے قریب جانا، انگوٹھی اتار لینا، یہ تو روایت ہے جو ہم بڑے سرسری طور پر پڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی میں جائیے تب آپ کی بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ مانگ ضرور رہا تھا اللہ گواہ رہی ہو، لیکن نگاہیں علی کی طرف تھی۔ دیکھو یہ بندہ کیا ریئیکشن کرتا ہے، اور جیسے ہی انہوں نے ہاتھ ہلایا سمجھ گیا کہ مانگی اس سے، سن لی اس نے، ایک اور درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ مانگی اس سے ہے، اس سے ہے، سنی ہے اس نے۔ تو عزیزان گرامی، عمل، ہمارا عمل ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی منزل تک پہنچ جائے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو۔ حج چل رہا ہے، لبیک 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 اللہم لبیک کی صدائیں، ایک جمع غفیر مسلمانوں کا۔ اتنے میں ایک شہزادہ، تاریخ گواہ ایک شہزادہ داخل ہوا حرم میں، جیسے ہی اس نوجوان، خوبصورت نوجوان کو مسلمانوں نے آتا ہوا دیکھا تو اور جوش آ گیا، اس لیے کہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، رسول کے نواسے کا بیٹا ہے۔ تو خوشی ہو رہی ہے اس لیے کہ یہ مکہ ہے، ابھی بہت عرصہ گزرا نہیں ہے، ابھی بہت عرصہ گزرا نہیں ہے۔ یہاں پر لا الہ الا اللہ کہنا ایک مصیبت تھی، یہاں پر توحید کا اعلان کرنا ایک مصیبت تھی، جرم مانا جاتا تھا، باعث قتل تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن آج یہاں لبیک 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 اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی۔ آنے والا نوجوان وارث رسول ہے۔ جیسے ہی مسلمانوں نے دیکھا تو ایک جوش آیا، ادھر بڑھے جدھر سے وہ نوجوان آ رہا تھا۔ فرزند رسول مبارک ہو۔ کس بات کی مبارکباد دے رہے ہو؟ کہ آپ کے جد الدین لے کر آئے تھے، جو شریعت لے کر آئے تھے، آج دیکھیے اس کی فالوئنگ کتنی بڑھ گئی، کتنے ماننے والے ہو گئے، کتنے لوگ ہو گئے جو آج اس دین پر عمل کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہر طرف اللہ والے نظر آ رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ امام نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، اور یہ اشارہ کر کے ہمیں ایک سکون بخش دیا کہ حاجیوں کی طرف نہ جانا، ان کی نیتوں کو دیکھنا۔ ہاں 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد میں کہا اب دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ روایت کے جملے ہیں، چند لوگ تھے جو حاجیوں کے لباس میں لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے، باقی لوگ نہیں تھے، جانور نظر آ رہے تھے، اور ایسے جانور نظر آ رہے تھے جن کا تذکرہ ممبر سے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر آدمی آنے والا، ابھی دیکھیے زاہد بھائی، مجھے بھی 2 بار حج کرنے کا اتفاق ہوا ہے، یہی کہہ رہے تھے زاہد لکھنوی صاحب، الحاج، تو حاجی صاحب بھی خوش ہو جاتے ہیں، مجھے الحاج کہا جا رہا ہے، الحاج کہا جا رہا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ حج جانے کے بعد بھی کوئی حاجی صاحب ہو۔ کمال حج یہ نہیں ہے کہ سماج حاجی صاحب کہے، کمال حج تو یہ ہے کہ اس کا اللہ اسے حاجی مان لے، اور وہ حاجی اس وقت تک کہ نہیں مان سکتا جب تک کہ ولائے آل محمد نہ ہو۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ اس لیے آج بھی دیکھیے، میں میرا اپنا انداز ہے گفتگو کرنے کا، اور ایک بات جانتا ہوں، 2 بار مجھے حج کرنے کا موقع ملا، ایک بار عمرے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ آپ یقین جانیے، میں جذباتی ہو کے بھی نہیں گفتگو کر رہا ہوں، نہ خدا نہ خواستہ جھوٹ بول کے کروں گا کیا، اگر جھوٹ بولوں تو خام خواہ جھوٹ بولنا ہوا۔ لیکن یقین کے ساتھ جب آپ طواف کریے یا صحیح کیجئے یا ارکان حج ادا کر رہے ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ غیبی سہارا ہے جو آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی حج میں بھی اگر حج کا انتظام کسی کے پاس ہے تو وہ آل محمد علیہ السلام کے پاس۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ آل محمد علیہ السلام کے پاس ہے، اور کیوں نہ ہو۔ یہاں سے میں ایک واقعہ اپنے بچوں کے لیے، اب دھیرے دھیرے بچے آ رہے ہیں، نوجوان جمع ہو گئے ہیں، ایک بات کل سے آگے بڑھاتے ہوئے، معرفت اہل بیت، معرفت معصوم میرا موضوع تھا، ایک بات عرض کرتا چلوں۔ اسی حج میں جب حشام، جو عبد الملک کا بیٹا تھا، وہ حج کرنے کے لیے آیا، تو روایت کہتی ہے جب وہ طواف خانہ کعبہ کر رہا تھا تو انتہائی دشواریاں، جس میں نوکر چاکر غلام اطاعت گزار ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لیکن حج کرنے والے حاجی اور بھی ہیں، سب اپنے چل رہے ہیں، سب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اس کو طواف کرنا دوبھر ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہاں نہ ڈنڈا چلا سکتا ہے، نہ گھوڑے چلا سکتا ہے، نہ تلوار نکال سکتا ہے، کرے تو کیا کرے۔
اتنے میں تاریخ نے ایک منظر لکھا کہ ایک نوجوان شہزادہ خانہ کعبہ میں داخل ہوا، اور جیسے ہی اس نے طواف کا آغاز کیا، مجمع جس پہ وہ تنہا تھا، نہ کوئی اس کے ساتھ ملازم تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی غلام تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی نوکر تھا، تنہا طواف کرنا شروع کیا تو مجمع کائی کی طرح پھٹنے لگا۔ لگ رہا ہے خانہ کعبہ میں وہ نوجوان تنہا ہے جو طواف کر رہا ہے۔ یہ بادشاہ، اس کے لیے راہیں مشکل، طواف مشکل، وہ نوجوان تنہا، لیکن جیسے ہی طواف شروع کیا تو ایسا لگا کہ خانہ کعبہ میں تنہا وہ عبادت کر رہا ہے، تنہا وہ طواف کر رہا ہے۔ تو بادشاہ کے جو چمچے ہوتے ہیں انہوں نے آگے بڑھ کے کہا یہ کون ہے؟ مطلب کہاں آپ کی شان، اور کیا تنہا ایک نوجوان آیا ہے، اس کی تعظیم تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں مجمع کائی کی طرح پھٹ رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو ہشام کو معلوم تھا کہ یہ کون ہے، جانتا تھا یہ حسین کا بیٹا علی ہے جو زین العابدین کے نام سے مشہور ہے، لیکن انجان بن گیا، اور انجان بن کے ایک جملہ کہا، میں نہیں جانتا ہوں، ہوگا کوئی۔ بس دیکھیے ایک میسج دے رہا ہوں، ایک پیغام دے رہا ہوں، کاش اس بات کو آپ یاد رکھیے گا۔ جیسے ہی ہشام نے کہا میں نہیں جانتا کہ یہ نوجوان کون ہے، اسی کی نوکری میں، اسی کی غلامی میں ایک خادم تھا، ایک غلام تھا جو اس کی ڈیوٹی کیا کرتا تھا، اس کا نام تھا فرزدق، جو ایک شاعر گزرا ہے تاریخ میں۔ ارے جب کوفے کے راستے میں آقا حسین تھے تو وہ دو شخصوں سے جو ملاقات ہوئی تھی جنہوں نے مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر دی تھی، اس کے علاوہ ایک اور فرد سے ملاقات ہوئی ہے، اس کا نام فرزدق ہے، یہی فرزدق۔ جب مولا حسین نے پوچھا تھا فرزدق کوفے کے کیا حال ہیں، کہ دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ بڑا مشہور تاریخی واقعہ، وہی فرزدق آل محمد کا چاہنے والا، ہشام کی نوکری میں، ہشام کی غلامی میں، ہشام کی نوکری کر کے اپنے بچوں کو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، مستقبل اس کا سیکیور ہے، اس لیے کہ وہ ہشام کی غلامی میں۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ میرا مالک جو اس وقت ہے یہ ہشام ہے، یہ اس نوجوان کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے، مکر رہا ہے، میں نہیں جانتا یہ نوجوان کون ہے۔ بھرے مجمع میں نہ اپنی نوکری کی پرواہ کی، نہ اپنے آذوقے کا خیال رکھا، اور وہیں سے برجستہ کہا بھگتے ہو تم، خدا لعنت کرے تم پر ہشام۔ اما سب چکرا گئے، ایک نوکر جو یسمین ہو، جو جی حضوری کر رہا ہو، ایک دم سے اس کا لہجہ بدل گیا، بک رہے ہو ہشام، جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم یہ نوجوان کون ہے؟ اور پھر فل بدی ایک قصیدہ کہا علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی مدح۔ زیادہ ہو گیا، بآواز بلند صلوات بھیج دیں محمد والوں۔ کہا ہشام بک رہے ہو تم، جھوٹے ہو، مسئلہ سے کام لے رہے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یہ حسین کے بیٹے کو نہیں جانتے ہو، یہ مکے کا بیٹا ہے، یہ زمزم کا بیٹا ہے، یہ محمد کا بیٹا ہے۔ اس وقت فی البدی جو اشعار کہے تو بڑے ضبط کے ساتھ مجمع میں کچھ بولا تو نہیں، لیکن جیسے ہی خانہ کعبہ سے نکلا ہشام نے نوکری سے نکال دیا فرزدق کو، قید میں ڈال دیا۔ لیکن جناب فرزدق نے ہم چاہنے والوں کو ایک پیغام دے دیا، نوکری کسی کی ہو، نوکری کسی کی ہو، لیکن آل محمد کے خلاف کچھ نہ سننا، اور جب اس طرح نہیں سنو گے تو آل محمد بھی بہت کچھ عطا کریں گے۔ اس لیے کہ روایت کہتی ہے کہ قید خانے سے جناب فرزدق جو شاعر تھے ان کا ایک خط آیا امام کی خدمت میں، مولا سلام ہو آپ پر، مولا میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا مداح خواہ ہوں، لیکن اس بنیاد پر میں آپ سے کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ وقت کے امام ہیں اور میں یہاں قید میں ہوں، اور مجھے کچھ اطلاع ملی ہے کہ یہاں ہشام مجھے مروا دے گا، قتل کروا دے گا، تو آپ زین العابدین ہیں، آپ میرے حق میں اگر دعا کر دیں تو اس ملعون کی قید سے مجھے رہائی مل جائے۔ چوتھے امام نے دعا کی، فرزدق آزاد ہوا۔ ایک عرصے کے بعد وہی فرزدق پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، ایک زمانے میں اس کا کمال، ایک جاہ و جلال،
ایک زمانہ ایسا بھی آیا آل محمد کی محبت میں کہ اب بوسیدہ سا لباس، دبلا پتلا، نہیں فلاغر، نہ جانے کب کا بھوکا پیاسا، امام کی خدمت میں آیا، سر جھکا کے بیٹھ گیا. کیا ہوا فرزدق؟ کہا مولا کچھ نہیں. کہا یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ کہا مولا کیا کروں، قید خانے سے تو آپ کی دعا کی وجہ سے آزاد ہو گیا، لیکن مولا جس کے پاس جا رہا ہوں نوکری کے لیے وہ مجھ سے یہی کہتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو، بہت شریف ہو، بڑے محنتی ہو، بڑے ایماندار ہو، لیکن ہشام ناراض ہو جائے گا اگر تمہیں میں نے اپنی نوکری میں رکھ لیا، تو مجھے بخشو. تو سینکڑوں لوگوں کے پاس جا چکا ہوں، سینکڑوں کاروباریوں کے پاس جا چکا ہوں، سب چاہ کبھی مجھے نوکری پہ نہیں رکھ رہے ہیں. اب حالت یہ ہے کہ بچے بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں. میں آپ کی خدمت میں آ گیا، نہیں آنا چاہ رہا تھا لیکن آج آ گیا آپ کی خدمت میں تاکہ اپنے دل کے درد کو بیان کر سکوں. میں آج بھی محنت سے پیچھے نہیں ہوں، لیکن کوئی رکھنے کو تیاری نہیں ہے. سب کو ڈر یہ ہے کہ اگر فرزدق کو رکھ لیا گیا تو ہشام کا عتاب اس کے کاروبار پر پڑ جائے گا. تو امام مسکرائے، چوتھے امام. کہا ایک مہینے میں کتنے پیسے دیتا تھا؟ کتنی تنخواہ تمہاری تھی؟ کہا مولا اتنی تنخواہ ہشام ہر مہینے دیتا تھا. ملازم کو آواز دی، کہا 40 برس کی تنخواہ لا کے فرزدق کو دے دو. عزیزو ایک بات کو یاد رکھیے گا، اگر آل محمد علیہ السلام کی محبت میں پریشانی میں بھی مبتلا ہوں گے تو ایک دن کا مسئلہ نہیں، 40 سال تک کے. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. 40 سال تک کے روزگار کا آل محمد علیہ السلام نے وعدہ کیا. لاؤ 40 برس تک کی تنخواہ منگوائی، لے لو. اب جتنے بھی چاہنے والے بیٹھے تھے وہ سخت پریشان، کہ اللہ یہ کیا ہوا، فرزدق کو 40 برس کی تنخواہ دے دی. کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آیا مصلحت امام. اما کسی کو کیا معلوم، یہ اس دادا کا پوتا ہے جو تلوار چلاتا تھا تو نسلوں کو دیکھ کے چلاتا تھا. کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. لیکن عزیزان گرامی جب 40 سال گزر گئے اور 40واں سال جیسے ہی ختم ہوا اور فرزدق کا انتقال ہوا، تب لوگوں کی سمجھ میں آیا 40 سال پہلے امام 40 سال بعد کے تمام حالات سے باخبر تھے. ایک اور درود بھیج دیے محمد وآل محمد. 40 سال پہلے جانتے تھے کہ کیا ہوگا. تو عزیزان گرامی عطا کیا، خوب عطا کیا. اور شاعروں کے ساتھ تو بہت بڑا اعزاز ہے ظہیر بھائی، ہاں بہت بڑا اعزاز. جناب دیبل کو بلایا، کیا حسرتیں ہیں، بس میں نے مجلس کو تمام کیا، کیا حسرتیں ہیں کربلا کو لے کر آل محمد علیہ السلام کے دلوں میں. اب پھر یاد رکھیے گا، آپ عزادار ہیں، آپ ماتمدار ہیں، زمانہ بدل رہا ہے. آپ پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوئیے گا. جتنا زیادہ ان کے دامن سے وابستہ رہیے گا اتنی عقبہ سنورتی چلی جائے گی، اتنا مستقبل روشن ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کہ ہم گناہگار لوگ ہیں، عالم اسباب کے رہنے والے معصوم تو نہیں، ہم گناہگار. لیکن بہرحال ایک رائٹ، میں پھر کہہ رہا ہوں، بڑے وصول سے کہہ رہا ہوں، ایک رائٹ میشر کے لیے تو ہمارے پاس ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو مصیبتوں میں پائیں گے تو گھبرا کے چاردہ معصومین کی خدمت میں پہنچیں گے اور کہیں گے بے شک ہم گناہگار ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں وہ عمل کیا جو آپ لوگوں کی تمنا تھی، کم سے کم اس کا تو صلہ ملا. اور صلہ ملا ہے. علامہ باقر مجلسی رحمہ اللہ رحمٰن نے قیامت کے واقعات میں اور بہت سے رائٹرز نے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک آنسو جہنم میں جانے والا شخص جا رہا ہے، اس کو اس لیے بلا لیا گیا کہ اس کی ایک امانت میرے پاس. بڑا مشہور واقعہ ہے جو اکثر آپ نے سنا ہو. تو عزیزان گرامی یہ عزاداری نہیں ہے، یہ آل محمد کی دل کی تمنا. اور میں ایک بات پھر کہوں آپ کے سامنے، معصومین جذبات سے کام نہیں لیتے، یہ یاد رکھیے گا. ہم آپ تو جذباتی ہو سکتے ہیں، تھوڑی سی خوشی کو بہت بڑی خوشی بنا کے پیش کریں، تھوڑے سے غم کو بہت بڑا غم بیان کر کے پیش کریں. نہیں، آل محمد جو گزرے گی وہی بیان کریں گے. کرب اگر دیکھیے تو آل محمد کے گھرانے میں کربلا کو لے کے کرب ہے. رسول اللہ بھی آنسو بہا رہے ہیں، جناب ام سلمہ بھی آنسو بہا رہی ہیں، معصومہ بھی، وہ دکھیاری ماں جو یہ پرسہ لینے کے لیے آتی ہے وہ بھی روتی بھی نظر آ رہی ہے.
امام حسن بھی روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، علی ابن الحسین بھی روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پردہ غیب میں جو امام ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ خون کے آنسو روتا ہوں جب آپ کی مظلومی کو یاد کرتا ہوں۔ اب بے قراری دیکھیے معصوم، میں پھر کہہ رہا ہوں غور کیجئے گا، روایتیں اپنی جگہ پر، جب اس کی گہرائی میں جائیے تب سمجھ میں آئے گا فرش عزاداری کی اہمیت کیا ہے، مجلس حسین کی اہمیت کیا ہے۔ کہ جیسے ہی دروازے پر ملازم نے آگے بتایا دے بھی لایا ہے مولا، فرزند رسول دے بھی لایا ہے جو شاعر ہے، خود بنفس نفیس پہنچ گئے۔ آپ دیکھیے خود پہنچے، آؤ دے بھی لاؤ، تم تو شاعر ہو۔ کہاں تمہارا باپ بھی شاعر تھا؟ کہاں؟ یہ بتاؤ میرے جد کی مظلومی میں کچھ اشعار کہے؟ ہاں فرزند رسول مرثیہ کہا تھا وہی سنانے کے لیے آیا ہوں۔ آؤ 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 آؤ، پھر ایک مسند پر ایک بلندی پر بٹھایا شاعر، سناؤ، اور پھر گریہ فرما رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کربلا میں کچھ اتنے مسائب والے محمد پر ڈھائے گئے، اس انداز سے مصیبتوں کی آماجگاہ بنایا گیا کہ کربلا کا ہر فرد، وارثوں میں بھی ہر فرد کربلا کی مظلومی کو یاد کر کے روتا رہا۔ آج بھی پردہ غیب میں ہمارا امام یہ کہہ کے روتا ہے کہ جد مظلوم خون کے آنسو آتے ہیں جب آپ کی مظلومی یاد آتی۔ اور کیوں نہ مظلومی یاد آئے عزیزان گرامی، جہاں مسلسل 1-2 پہر میں 3 روز کی بھوک و پیاس اور لاشوں پہ لاشیں لانا۔ پڑھو، پڑھنا تو بہت آسان ہے، سننا تو بہت آسان ہے، لیکن جب یہ مصیبتیں سامنے آتی ہیں تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت حسین کے اوپر کیا گزر رہی ہو۔ اما میں اکثر ایک بات سوچتا ہوں اور اکثر مشاہدے میں بھی ہے، اللہ سب جوانوں کو محفوظ رکھے، کبھی کبھی کوئی بچہ چلا جا رہا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گھر میں اطلاع آئی کہ وہ بچہ ہاسپٹلائز کر دیا گیا ہے، تو ماں کو قرار نہیں آتا ہے، باپ کو سکون نہیں ملتا ہے، جس پہ اگر کبھی بھی دیکھیے اکثر اس کو مشاہدے میں لائیے تب سمجھ میں آئے گا کربلا میں حسین پہ کیا گزر گئی۔ ہائے رے مظلومیوں حسین، جیسے ہی پتا چلا کہ جوان اسپتال میں ہے پورا محلہ جمع ہو گیا، جتنے محلے کے مرد ہیں وہ باپ کے پاس جمع ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں وہ بھی جمع ہو گئے، تمام محلے کی خواتین ماں کے پاس بیٹھی ہیں۔ گھبرائیے نہ، پریشان نہ ہوئیے، ابھی میرے بیٹے کا فون آیا تھا، ڈاکٹروں نے کہا خطرے سے باہر ہے، لیکن عزاداروں اس وقت تک کہ نہ ماں کو قرار آتا ہے نہ باپ کو قرار آتا ہے جب تک کہ اپنی آنکھوں کے سامنے بچے کو صحیح سالم نہ دیکھ لے۔ نہ جانے کتنے سہارا ہوتے ہیں، اس کے باوجود ماں باپ کو چین نہیں آتا۔ ہائے کربلا، ہائے حسین، اما خدا کی قسم جب جوان بیٹا آواز دے رہا ہوگا، جب علی اکبر آواز دے رہا ہوگا، نہ کوئی سہارا نہ کوئی مددگار، کیا عالم ہوا ہوگا آقا حسین علیہ السلام کا، کیا گزر رہی ہوگی اس بوڑھے باپ کے اوپر۔ اور پھر صاحبان شرافت، شرفا ہیں یہ لوگ، صاحبان اقدار ہیں، ہر چیز کا ان کو خیال ہے۔ ابھی صبح کی بات ہے کہ جس وقت ہور پہنچا ہے مقتل میں، اس سے پہلے خود پہنچ گئے تھے بیٹے کی میت کے اوپر، اور جب ہور نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا فرزند رسول آپ نے کیوں زحمت کی، آپ کئی روز کی بھوکے پیاسے ہیں، ارے میں موجود ہوں اپنے بیٹے کی میت اٹھانے کے لیے۔ تو اس گھرانے کی قدریں دیکھیے، اس گھرانے کی شرافت دیکھیے، اس گھرانے کا احساس دیکھیے۔ جیسے ہی ہور نے کہا کہ میں موجود تھا اپنے جوان بیٹے کی میت اٹھانے کے لیے، جھکا ہوا سر اٹھایا، کہ ہور کیا کہہ رہا ہے تو؟ کہیں دستور دنیا یہ بھی ہے کہ بوڑھے باپ جوانوں کی میتیں اٹھائیں؟ عزاداروں میں نے مجلس کو تمام کیا، جو ہر سے یہ جملے کہہ رہا ہو وہ علی اکبر کے جنازے پہ کھڑا ہوا ہے، چاروں طرف دیکھ رہا ہے، کوئی مددگار نہیں۔ ایک آواز دیے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ آؤ حسین کا سہارا بنو۔ چند چھوٹے چھوٹے بچے، ایک بوڑھا باپ، ایک جوان کی میت، والی اکبرہ والی اکبرہ کی صدائیں۔ کربلا کی تاریخ میں ایک عجیب منظر تھا، کوئی سہارا نہیں تھا باپ کا جو بیٹا